السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کو خوش آمدید۔ بہترین کہانی ناولز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی کام نہیں کروں گی، تم دیکھنا، یہی تو ایک فائدہ ہوگا تم سے شادی کرنے کا۔ سکون سے رہوں گی جیسے اب رہ رہی ہوں۔ اس نے تخلیق میں سوچتے ہوئے سکھ کا سانس لیا۔ ڈرتی تھوڑی ہوں تم سے، دیکھ لوں گی تمہیں بھی ہوں۔ وہ ہنکار بھر کے اپنا فون اٹھانے لگی۔ باہر دھیان رکھنا تھا کوئی آئے نہیں اندر، تم گیٹ کھول کر آگے ہو۔ وہ چوکیدار کو دیکھتا آگ بگولا ہو گیا۔ سر آپ نے ہی تو کہا تھا یہ رسیاں اوپر اسٹور روم سے لے آؤ۔ وہ خفیف سا ہو کے ہاتھ میں پکڑی رسیوں کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ رکھو انہیں یہاں۔ اور وہ جو انگلی اٹھا کے بول رہا تھا، چہرہ بائیں جانب مڑنے پر آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ تم؟ وہ ششت سا کھڑا ہو گیا۔ تمہارا گمان تھا میری بیوی کو اغوا کر لو گے اور مجھے بھنک تک نہیں لگے گی۔ شہریار دونوں پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے بولتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ اس نے چوکیدار کا گربان پکڑتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کیوں اس بیچارے کو ذلیل کر رہے ہو؟ میں 15 منٹ سے باہر ہوں، گیٹ کھلنے کا منتظر تھا، بلکہ میرا ارادہ تھا دیوار پھلانگ کے چلا جاؤں۔ وہ چوکیدار کے گربان سے اس کے ہاتھ ہٹاتا اسے زاد کرنے لگا۔ بلاول نے ناگواری سے شہریار کو دیکھا۔ اور یہ میری بیوی کو یہاں لانے کے لیے؟ اس نے کہتے ہوئے ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ اگر یہی کام پہلے کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ وہ ابھی سیدھا ہوا ہی تھا کہ شہریار نے دوسرا مکہ دے مارا۔ چوکیدار نے عقب سے شہریار کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ تم شاید بھول رہے ہو یہ میری جگہ ہے۔ وہ ہونٹ سے بہتا خون صاف کر کے چوکیدار کی بندوق پکڑنے لگا۔ واہ! جواباً شہریار کا کہکہا سنائی دیا۔ بلاول نے بندوق اس کے منہ پر دے ماری۔ تم واقعی یہ کرنے کا سوچ رہے ہو؟ اس کے بعد پولیس سے تمہیں کون بچائے گا؟ وہ اس کے احمقانہ انداز پر چاہ کر بھی خود کو ہنسنے سے باز نہ رکھ سکا۔ صبح اپنی بیوی کو لے جانا، ابھی کے لیے مجھے سونپ دو۔ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ میرا نہیں خیال صبح تک تم زندہ بچو گے پھر۔ شہریار کے چہرے پہ جہاں بھر کی سختی اود آئی، تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم نے اس کے ساتھ مل کے میرے لیپ ٹاپ تک رسائی حاصل کی، وہ ٹینڈر مجھ سے چھینا، اس کا بدلہ بھی تو چکانا پڑے گا نا اسے۔ وہ سوچ کے بولتا چلنے لگا۔ تم نے گزشتہ 2 بار ٹینڈر مجھ سے چھینا، اپنی باری آئی تو تکلیف ہوئی۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ تکلیف تو نہیں ہوئی، مگر کیا کروں، تم بیویاں ہی ایسی چنتے ہو کہ انسان ان سے دور رہ ہی نہیں پاتا۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ وہ تلملا اٹھا۔ یہ بیوی تو شاید باقی دونوں سے زیادہ خوبصورت ہے، یا پتہ نہیں اس کا چارم الگ ہی ہے۔ وہ دانستہ طور پر شہریار کا خون جلا رہا تھا۔ اپنا منہ بند رکھو بلاول، وہ چلاتا ہوا اپنے ہاتھ چھڑواتا چوکیدار کے منہ پہ کوہنی مار کے سوئیت سے بلاول کی جانب لپکا۔ آخر کیا دشمنی ہے تمہاری مجھ سے؟ آج مجھے بھی معلوم ہو ہی جائے۔ وہ اس کا منہ دبوچ کے گرایا۔ آنکھیں جل رہی تھیں جو مقابل کو جلانے کی درپے تھیں۔ کوئی خاص نہیں، بس تمہاری کامیابی حسم نہیں ہوتی مجھ سے، کم عمری میں اتنے کامیاب ہو گئے۔ وہ کہہ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ لعنت ہے تمہاری سوچ پر، تمہیں دوست سمجھا تھا، مگر ہر بار تم نے اپنی شیطانی فطرت دکھا کے اپنی اوقات بتا دی۔ وہ اس کی بندوق کھینچتا اسے دھکا دے گیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا اور زمین پر جا گرا۔ پولیس آنے والی ہوگی، جہاں بھاگنا ہے بھاگ جو، کیونکہ بچنے والے تو نہیں تم۔ وہ اسے اٹھتے دیکھ حقارت سے بولا۔ کیا بکواس ہے؟ وہ بکھلا گیا۔ اس بار جیل ہو ہی جائے تمہیں۔ بلاول رندھاوا، تمہاری شہرت پر بھی کچھ اثر پڑے، دیکھ لوں گا کون ہاتھ ڈالتا ہے مجھ پہ۔ وہ چوکیدار کو اشارہ کر رہا تھا۔ بھولو مت میں بھی تمہاری مانند مضبوط ہوں۔ وہ جتانے والے انداز میں بولا کہ اس بات کو شاید وہ فراموش کر بیٹھا تھا۔ دیکھتے ہیں، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں کہتا چوکیدار کو لیے باہر نکل گیا۔ مرہا، وہ راہداری میں چلتا ہوا بلند آواز میں بولا۔ تیسری بار پکارنے پر اسے دروازے کے پار شہریار کی آواز سنائی دی۔ شہری، وہ چونک کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ مرہا، کہاں ہو تم؟ اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے نہ پا کے بند کر دیا۔ شہری، میں یہاں ہوں۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی حلق کے بل چلائی۔ آواز پر اس نے پلٹ کے دیکھا۔ پہلے کمرے کے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے واپس آیا۔ یہ تو لاک ہے۔ وہ نوب پر ہاتھ رکھے اسے گھما رہا تھا۔ مرہا، میں کھولتا ہوں دروازہ، وہ کہتا ہوا واپس لاؤنج میں آ گیا۔ متلاشی نگاہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ سائڈ پہ پڑے گول چھوٹے میز پر اسے چابیاں دکھائی دیں۔
اسی میں ہوں گی، وہ خود کلامی کرتا پلٹ گیا۔ 10 منٹ کی مشقت کے بعد دروازہ کھل گیا۔ شہری جو ہی نگاہوں میں شناسائی کی رمق ابھرائی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی اس کے سینے سے جا لگی۔ آر یو اوکے؟ کچھ کہا تو نہیں؟ اس نے اس کی پشت سے ہلا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، اگر تم نہیں آتے۔ وہ اس سے الگ ہوتی اٹک اٹک کے بولنے لگی۔ آنسوؤں کا پھندا گلے میں پھنس گیا تو لفظ بھی وہیں ختم ہو گئے۔ اوکے اوکے، کوئی بات نہیں، میں آ گیا۔ اس کے چہرے کے گرد بازو ہاتھوں کا پیالہ بنائے ہوئے تھا۔ اتنا گھٹیا اور بےغیرت انسان ہے وہ شہری۔ وہ آنکھوں میں شکوے لیے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ حد سے زیادہ گندی عادت ہے اسے ہر جگہ منہ مارنے کی۔ بولتے بولتے چہرے پہ غصے کے ساتھ ساتھ سختی در آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کی دائیں رخسار پہ سرخ دھبے کو انگلی سے چھوا۔ گن سے شاید، اس نے سوچتے ہوئے مرحا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نیچے کر دیا۔ مارا ہے اس نے تمہیں؟ وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ ہے وہ، اور تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ یکدم اس کا دھیان بلاول کی جانب گیا تو دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ دفعہ ہو گیا ہے یہاں سے، اٹھو آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ اسے ساتھ لیے چلنے لگا تو وہ بھی خاموشی سے لیونگ روم میں آ گئی۔ پانی پیو۔ وہ میز سے جگ اٹھا کے گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ گلاس مرحا کے سامنے کیا تو اس نے بنا کسی حیل و حجت کے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور رحم تھا مرحا کے لیے۔ مجھے تمہیں اس سب کا حصہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ سر جھکائے تعصب سے بولا۔ چہرے پہ پچھتاوے احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے وہ مجھے یہاں لایا۔ وہ شوق سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید وہ نگاہیں چراتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ تمہاری دونوں بیویوں کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ ایسی ہی کوئی گندی عادت ہے میری چیزوں پہ قبضہ جمانے کی۔ میری دونوں بیویاں میرے ساتھ رہتے ہوئے اس کے ساتھ افیئر چلا رہی تھیں، اسی لیے میں نے مبینہ مدت سے قبل ہی ان کو فارغ کر دیا۔ تم ان دونوں سے مختلف تھی، اس کی باتوں میں نہیں آئی، مگر اسے پھر بھی اس نے مٹھیاں سختی سے بند کر لیں۔ وہ بے دردی سے نچلا لب کاٹتا سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ ہاں، اسی لیے وہ مجھے یہاں لایا تھا۔ وہ بہت گرا ہوا انسان ہے وہ۔ شہری، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ اور ڈرائیور نے کیوں جھوٹ بولا؟ وہ اس کی بازو پر اپنا ہاتھ رکھتی متجسس سے گویا ہوئی۔ ڈرائیور کو دھمکایا تھا اس نے، اور مجھے ڈرائیور نے پہلے ہی میسج کر کے آگاہ کیا، اسی لیے میں وقت پہ پہنچ گیا۔ اس نے سرد آہ بھری اور اس کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہارا کوئی قصور نہیں اس سب میں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹرسٹ می مرحا، دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنی جان سے زیادہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں بس اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لیتا آہستگی سے بولا، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میں کیسے تمہیں یقین دلاؤں، مگر وقت تمہیں اس بات کا احساس دلا دے گا۔ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے۔ وہ جتنے وثوق سے بول رہا تھا، مرحا کا دل اس پہ اعتبار کرنے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ گھر چلیں، میں نے تو روزہ بھی وقت پر نہیں کھولا، اور ٹائم بھی شاید اوپر ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ ہاں چلتے ہیں۔ وہ مہم سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑتا کھڑا ہو گیا۔ آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں میں نے، وہ الماری بند کرتی ہوئی بولی۔ اچھا، آج شام میں ریڈی ہو جانا، ایک دوست کی طرف دعوت ہے۔ احمد فون پر انگلی چلاتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اچھا، کس نوعیت کی دعوت ہے؟ میں اس کے مطابق ڈریس سلیکٹ کروں گی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی فیملی ہوگی اور ہم دونوں۔ زیادہ فینسی مت پہننا، نارمل سا ہو۔ وہ فون جیب میں رکھتا اسے دیکھنے لگا، اور اشال اسی کی جانب متوجہ تھی۔ اور وہاں جا کے تمہارا ریڈیو اسٹیشن آن نہیں ہونا چاہیے۔ بولتے بولتے چہرے پہ مسکراہٹ رینگی۔ اب کہاں میں زیادہ بولتی ہوں احمد؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں، کبھی نہیں بولتی، لیکن بس جتنا کوئی پوچھے اتنا ہی جواب دینا۔ اس نے اس کے چہرے سے بال ہٹا کے کان کے پیچھے کیے۔ میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، آپ نے خوش ہونا ہی نہیں مجھ سے، وہ نروٹھے پن سے کہتی بائیں جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، میں بالکل خوش ہوں اپنی اس چھوٹی سی معصوم سی بیوی سے، اس نے کہتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ لگا لیں اب مکھن، وہ جھینپ کر نگاہیں جھکا گئی۔ مکھن تھوڑی ہے، محبت ہے میری۔ اب جلدی سے میرا ناشتہ لے آؤ، آج میں یہیں تمہارے ساتھ روم میں کروں گا ناشتہ۔ ابراہیم
ویسے ہی سکول ہے، چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا۔ وہ اس کی گرفت میں کسمس آئی۔ اچھا جاؤ، تب تک میں فریش ہو جاؤں۔ اس نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے آزاد کیا۔ وہ بال کان کے پیچھے کرتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھانے لگا۔ شہری اٹھ جاؤ، کب سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں، وہ خفگی سے کہتی ہوئی اس پر جھکی اور اس کے بال جو کہ پہلے ہی منتشر تھے انہیں مزید بکھیرنے لگی۔ دل نہیں کر رہا آج۔ نیند میں ڈوبی بھاری مگر مدھم سی سرگوشی سنائی دی۔ آفس تو جانا پڑے گا تمہیں، ورنہ میری بھی چھٹی کروا دو گے تم۔ اب کہ اس نے لہجے کو ذرا سخت بنایا۔ نہیں تم چلی جاؤ، میں آج آرام کروں گا، اس نے کہتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ لی۔ ہاں میں تو جیسے جانتی نہیں، اب نخرے ختم کرو اور اٹھو، ویسے بھی اتنا بولنے کے بعد نیند تو نہیں آئے گی، وہ کہتی ہوئی اس کے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی جو اسی جانب کروٹ لیے لیٹا تھا۔ ہو سکتا ہے میں اگر تمہاری نیند میں خلل پیدا نہ کروں تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے اسے گھورا۔ میرا اکیلے ناشتہ کرنے اور پھر اکیلے آفس جانے کو دل نہیں کرے گا پھر۔ اس نے پلٹ کے اسے دیکھتے ہوئے مظلوم سی شکل بنائی۔